دوستو پشاور میں ایک لڑکا رباب لے کر یونیورسٹی آتا ہے تو وہ لڑکے کو یونیورسٹی سے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ رباب مت لے کر آئیں. اپنے وہ ہاسٹل یا رہنے کی جگہ کے اندر لے کر آتا ہے. لازمی بات ہے ان کو بچانا ہوگا یا ان کے ٹائم پاس کے لیے یا ان کے فارغ ٹائم میں اپنے دوستوں کو لے کر ایک ہوتا ہے لڑکوں میں سے گیدرنگ. تو اب جب اس کو منع کیا گیا تو وہ لڑکا گھر سے وہاں سے نکلتا ہے شہر اور وہاں پر ان کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ابھی سوشل میڈیا پوری بھری پڑی ہوئی ہے. پشاور شہر میں یہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے اس بات کو کہ اب رباب لے کر جو آپ تصویر آپ لوگ پاس میں دیکھ رہے ہیں رباب لے کر سڑکوں پر احتجاج پر اور سوشل میڈیا پہ ایک پورا ایک شور شروع ہو گیا ہے. دوستو یہاں پر 2-3 باتیں میں آپ لوگ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لازمی آپ لوگ اس بات کو شیئر آگے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت اہم سوال میں یہاں پر اٹھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے بس میں اور کچھ نہیں ہوتا, ایک اچھا پیغام ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ لوگ آگے بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا. اور فیس بک میں دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اسی نام سے ہے, سعید رضا خان کے نام سے, پلیز سبسکرائب کر دیں. مجھے بہت زیادہ حوصلہ اور امید ملے گی, مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملے گا. پہلی بات یہ دوستو, اگر یونیورسٹی میں رباب کا لے جانا منع ہے تو پھر ان کتابوں کو بھی منع کر دیا جانا چاہیے کہ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ ایتھسٹ بن جاتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, پلیز خدا را اس پر غور کریں. ابھی پاکستان میں ایتھسٹ کی کافی تعداد ہے اور وہ سب وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے مسلمان تھے, ان کے والدین بھی مسلمان تھے, پھر ان کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایتھسٹ بن گئے. کیوں بنے, کیسے بنے؟ پٹھانوں میں بھی پیدا ہو گئے. مجھے حیرت ہو گئی, میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں ایک عالم ہے پٹھانوں کا, ایک ابھی جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے اسی سال میں 23 اور 24 میں, اتنا اچھا نام ہے, مفتی اظہر نام ہے میرے خیال میں اس کا, وہ بھی ڈاکٹر ہے. اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکے آئے اسی پختونخوا کے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کا وجود یعنی اللہ کے وجود کے انکاری تھے. وہ وہی کتابوں کے حوالے دے رہے تھے جو کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کچھ جگہوں پر, کہ ایک کائنات سے ایک ٹکڑا ٹوٹا, اسی طرح پھر جا کے زمین بنی, پھر اسی طرح انسانوں کو گرایا گیا, پھر اسی طرح یہاں پر انسان پیدا ہوا ہے, یا انسان بندر سے نکل کر انسانوں کی تعداد بنی. اسی طرح وہ اسی چیز کو سمجھ رہے تھے, مان رہے تھے. تو یہ میرا سوال ہے کہ ان چیز پر بھی پابندی لگنی چاہیے. اور دوسری بڑی اہم بات ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک اور بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے دوستوں پختونخوا میں, کہ ایک پشتو زبان کے ایک شاعر بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, سنگار مروت نام کا. اس نے کوئی کمنٹس یا اس کو کسی نے میسج کیا ہوگا تو اس نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ بھائی اب یونیورسٹی سے رباب منع کرنے کے بعد اب ہم پر الزامات ہو رہے ہیں علماء پر کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے یا فلانا. یعنی مطلب ایک دین اور رباب کے نسبت سے ایک دوسرے کے بیچ میں ایک بہت سارے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پختون روایات جو ہیں یہ اکثر آج نہیں صدیوں سے چل رہا ہے. پختون روایات میں حجرہ اور جماعت یعنی حجرہ اور مسجد, بیٹھک اور مسجد, ہمارے ساری گیدرنگ یہی ہوتی ہے. دینی معاملات مسجد میں ہوتی ہے اور بقایا ساری یعنی صلح صفائی, دشمنی ختم ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ راضی نامہ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ کرنا مسجدوں میں ہوتا ہے. اور دیگر جو گپ شپ, بنڈار, ہنسی مذاق, شادیاں, وہ سارے ہمارے حجرے میں ہوتے ہیں. یہ دو ہمارے یہاں بہت اہم چیزیں ہیں جو حجرہ اور جماعت جن کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کہ حجرے میں آؤ تو پھر ملاقات ہوگی, حجرے میں آؤ تو وہاں فنکشن رکھیں گے, وہاں بیٹھیں گے, مسجد آؤ تو دین کی بات جو بھی ہے صلح کرنی ہے علماء کے سامنے. تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. باقی وہ بندے کو نکالنا یا بندے کو باہر بھیجنا وہ تو تفتیش ہوگی, جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن یہ اختلاف سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے.
کیونکہ حجرہ اور جماعت جو پٹھانوں کا ہے نا وہ بالکل اٹیچ ہے. اور ساتھ میں رباب جو چیز ہے، آج تک آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہے کہ رباب کی وجہ سے کوئی بندہ مذہب سے نکل گیا، اسلام سے، یا اسلام کی توہین کی؟ رباب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پٹھانوں میں رباب لے کر وہ پہاڑوں پہ نکل جاتے تھے، یا ہمارے جو بیٹھک ہے، اجرے ہیں، وہ گھروں سے تھوڑے سائڈ پہ ہوتے تھے باہر کی حدود میں، تو وہاں پر بیٹھ کے وہ کبھی کبھی اور یا شادی ہو گئی یا فنکشن ہو گیا تو بجاتے تھے اور انہیں کے ساتھ کچھ گا لیتے تھے. یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے رباب میں. ٹھیک ہے، تو اب جو اس کا ایک پورا ایک شور مچا ہوا ہے، پورا ایک حساب کتاب ہے. حالانکہ یہ بہت عام چیز ہے، یہ بہت نارمل ہے پٹھانوں کے ہاں. یہاں پر تو دیگر شہروں میں جیسے سندھ لے لو، پنجاب لے لو، یہاں پر تو رباب کو شاید کم ہی لوگ جانتے ہو، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ان کا جان پہچان استعمال. یہاں پر ستار ہے اور دیگر میوزک ہے. وہاں پر پختونخوا میں پٹھانوں کے علاقے میں رباب زیادہ لوگ بجاتے ہیں، اور ان کا ساتھ کوئی گیت ویت گا لیا، ٹپے جس ہمارے پٹھانوں میں ایک شاعری کے طور پر استعمال ہوتے گانے میں، ان ٹپے کہا جاتا ہے، تو وہی بولے جاتے ہیں. اس کا کوئی بھی ایسی بری اثرات نہیں گزری ہے پٹھانوں پر کہ کہے کہ بھائی اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہوا ہے. رباب کی وجہ سے کبھی بھی پٹھانوں کا معاشرہ خراب نہیں ہوا ہے. خراب جو ہوا ہے وہ انہی کچھ کتابوں کی وجہ سے جو آج ہم میں، جب میں نے اس عالم کا بیان سنا نا، رب ذوالجلال کی قسم میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا پٹھانوں میں بھی ایتھسٹ پیدا ہو گئے. اب وہ بندہ پتہ نہیں ایتھسٹ تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کا مائنڈ تو ایسے بنا ہوا تھا. سامنے والوں کو تو لگے گا نا کہ بھائی یہ کہاں چلا گیا. تو علماء کو بھی چاہیے کہ اس پر غور کریں. رباب سے زیادہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. رباب بھی شریعت میں نہیں ہے. یہ میوزک، یہ گانے، یہ رباب، یہ ٹنگ ٹکور، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے سب کو. لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے کہ بندے کو ایمان سے نکال دے، مذہب سے نکال دے اور بندے کو جہنم لے کے جائے. یہ جو چیز ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، لوگ سوچ سمجھ کے حیران ہوئیں گے کہ اب میں اپنے اولاد کو پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں. خدا نخواستہ میں اس کو پڑھاؤں، اس پر محنت کروں، یا آگے جا کے کچھ اور نہ بن جائے. تعلیم پر لوگ شک کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے دوستو، اس پر آواز اٹھانی چاہیے. یہ بڑا اہم ایشو ہے. رباب اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی. رباب کافی ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ رباب جو ہے یہ اتنی کوئی خطرناک بھی نہیں ہے. یہ بس بجاؤ ان کے ساتھ. اور وہ بھی ہمارے پٹھانوں میں علاقوں کے اندر، گاؤں کے اندر الاؤ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھو یا گھر کے دروازے پہ بیٹھو اور بجاتے رہو. وہاں پر خواتین گزری، مرد گزرے، ایسا نہیں ہے. حجرہ ہے یا پہاڑوں میں نکل گئے، آس پاس کی کھیت میں نکل گئے، وہاں بیٹھ گئے، تھوڑا بچا لیا، دوست مل کے کھانا پینا تیار کر لیا اور موڈ بنا کے واپس آ گئے. اتنے حد تک کا ہے. اتنے حد تک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ پھر بعد میں اگر یہ قوم کو پتہ چل گیا اور بڑے بزرگوں کو پتہ چل گیا، جو ہمارے باپ دادا اور جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے مثال کے طور پر جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے، ان کو پڑھائیں گے تو باپ دادا تو سوچیں گے نا کہ بھئی ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے. کافی سارے لوگ یہاں نکل پڑے، اب ہماری اولاد کہاں جائیں گی. پڑھانے سے لوگ انکار کر دیں گے. تو لہٰذا اس پر سوچنا چاہیے. بہت اہم ایشو ہے، کسی کو بھی اس پہ نظر نہیں ہے. تو پلیز میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو خوب شیئر کر دیں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے ان سے ہمارا ذہن نہ بھٹکے. ہمارا علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے، سیاست سے تعلق رکھنے والے، جرگوں سے تعلق رکھنے والے قومی مشران اس چیز پر غور کریں.